अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। मैं हूं आपका मेज़बान राव करामत सनागर और आप लोग देख रहे हैं लाइव शो रोशन पाकिस्तान। नाज़रीन, इस प्रोग्राम में ज़िंदगी के मुख्तलिफ शोबों से ताल्लुक़ रखने वाली शख्सियात यहाँ पर हमारी मेहमान होती है और हम उनसे गुफ्तगू करते हैं, कुछ उनकी ज़ाती ज़िंदगी के हवाले से, कुछ उनके शोबे के हवाले से, कुछ समाजी मसाइल के हवाले से। मेरे साथ यहाँ पर जो पहली मेहमान शख्सियत हैं अब्दुल मतीन शेख साहब, जो कि चेयरमैन है KDA मजदूर यूनियन और सदर है KDA ऑफिसर्स क्लब। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं शेख साहब? खैरियत से हैं? शुक्र आपको बहुत बहुत खुश आमदीद। अल्लाह सलामत रखे आपको, आमीन, इस मुल्क को, शहर को, दुनिया के रहने वालों को। आमीन, जज़ाकल्लाह। और आपके साथ मौजूद हैं मशहूर व मारूफ कारोबारी व समाजी शख्सियत, और जब भी गुफ्तगू करते हैं बहुत अच्छी गुफ्तगू करते हैं और मैं सिर्फ सुनता रहता हूँ। और मैं कहता हूँ कि वक्त इन पर आके ठहर गया है। जैसा कई साल पहले देखा था, माशाल्लाह आज भी वैसे ही जवान नज़र आते हैं, बल्कि मैं तो कहूँगा नौजवान नज़र आते हैं और बहुत मोहब्बत से पेश आते हैं। जनाब अशरफ मेमन साहब, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। कैसे आप? इतना भरपूर आपने मेरा जो है तारुफ कराया है, जवानी का ज़्यादा आपने जिक्र किया है। असल में वो बात ये होती कि जब मेरी कोई तारीफ़ करे तो मैं इसके जवाब में उसकी तारीफ़ करूँ, लाजिम है। तो माशाल्लाह आप भी दिन ब दिन निखरते जा रहे हैं। अल्लाह आपको और बेहतरीन और अच्छा खूबसूरत स्मार्ट बनाए। आमीन आमीन, जज़ाकल्लाह। और आपको बहुत बहुत उम्रे की मुबारकबाद, माशाल्लाह से अल्लाह के घर देख कर आए आप। और आपके साथ मौजूद हैं लिटिल मास्टर मोहम्मद शुराइम मुश्तबा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं शुराइम आप? ठीक हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और आज क्या सुनाएंगे आप? आज मैं हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का किस्सा सुनाऊंगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो अशरफ साहब आज लिटिल मास्टर से इब्तिदा करें प्रोग्राम? बिल्कुल बिल्कुल जी, इब्तिदा करें। बिस्मिल्लाह जी, शुरू करें। साथियों, हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने अपना दोस्त बनाया, इसीलिए आपको खलीलुल्लाह कहा जाता है। आपके बाद आने वाले तमाम अंबिया और रसूल आप ही की नस्ल से हुए, इसीलिए आपका लक़ब अबुल अंबिया है। आपके वालिद मुसलमान, जबकि आपके चचा काफिर और बुतपरस्त थे। उनका नाम आज़र था। आपका हुलिया मुबारक और आपका हुलिया मुबारक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बहुत मुशाबहत रखती थी। आप इंतहाई मेहमान नवाज थे। आपकी कौम काफिर और बुतपरस्त थी। आप उसे बार बार समझाते मगर वो लोग कभी न मानते। एक दिन उन लोगों ने हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को अपने साथ मेले में चलने को कहा, मगर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने तबीयत ठीक न होने के बाइस माजरत कर ली। जैसे ही वो लोग मेले में चले गए तो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने तेजदार कुल्हाड़ी उठाकर तमाम बुत तोड़ दिए और कुल्हाड़ी सबसे बड़े बुत के गले में लटका दी। जैसे ही वो लोग मेले से वापस आए तो उन्होंने हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम से झगड़ना शुरू कर दिया कि आपने हमारे तमाम बुत तोड़ दिए। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अपने ऐसे बुत से पूछो कि ये बुत किसने तोड़े। जाहिर है कोई बुत कैसे बोलता। इस वाक़ये के बाद हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को जलाने पर नमरूद और उसकी कौम एक हो गई, मगर अल्लाह ताला ने आपके लिए वो आग गुलजार कर दी। आप खैरियत से उस आग से बाहर तशरीफ ले आए, मगर जब कौम फिर भी अपनी ढटियाई पर कायम रही तो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम, हजरत लूत अलैहिस्सलाम और हजरत सारा रजी अल्लाह के साथ फलस्तीन तशरीफ फरमा ले गए और अल्लाह ताला ने उस कौम पर ऐसा अजाब भेजा कि मच्छर उनका खून पी गए और गोश्त खा गए, और एक मच्छर नमरूद की नाक के जरिए नाक में घुस गया और वो बदबख्त सर दर्द से मर गया। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की वफात से मुताल्लिक बहुत सी मुख्तलिफ रिवायात हैं। बेखतर कूद पड़ा आतिशे नमरूद में इश्क। वाह वाह वाह। बेखतर कूद पड़ा आतिशे नमरूद में इश्क। अक्ल है महवे तमाशाए लबे बाम अभी। अक्ल है महवे तमाशाए लबे बाम अभी। उम्मीद करता हूँ आपको आज का किस्सा अच्छा लगा होगा। मिलते हैं अगले हफ्ते नए नबी के किस्से के साथ। तब तक के लिए मोहम्मद शुरैम को इजाजत दीजिए।
اللہ حافظ. سبحان اللہ کیا بات ہے ماشاءاللہ. عبد المتین شیخ صاحب یہ لٹل ماسٹر کے بارے میں کیا کہنا چاہیں گے؟ مطلب وہ معلومات ہمیں دیتے ہیں جو کہ بچے تو چھوڑے میرے خیال سے بڑوں کو بھی نہیں معلوم ہو یہ ساری معلومات. اصل میں بات دراصل یہ ہے اللہ تعالیٰ کی جس پہ مہربانی ہو جاتی ہیں چاہے وہ بچہ ہو یا بڑا ہو، لیکن اللہ کی مہربانی ہونا ضروری ہے، اللہ کا اس پہ کرم ہونا ضروری ہے، اس کا اپنا محبوب بنانا ضروری ہے. اللہ کتنا علم لکھ لے کچھ کر لے وہ اپنا علم بھی بیان نہیں کر سکتا. اس بچے پہ شاید اللہ تعالیٰ کا خاص کرم ہے کہ اس کو اتنی نالج جو بھی ان کی والدین کو پڑھاتی ہیں سمجھ جاتے ہیں، اور یہاں بیٹھ کے بات کرنا آسان نہیں ہے سمجھے، لیکن ابھی سی اس عمر میں ماشاءاللہ یہاں بیٹھ کے بات کر رہے ہیں، یہ بڑی بات ہے. اللہ تعالیٰ ان کو اور ہمت دے، قوت دے، ان کے علم میں اضافہ بھی کرے. میری طرف سے اللہ تعالیٰ کا پیار ہی پیار ہے، اللہ تعالیٰ کی اور مہربانی اور رحمت ہے. آمین آمین. اشرف صاحب کیا کہنا چاہیں گے؟ بھائی اس کو میں تیسری یا چوتھی دفعہ سن رہا ہوں اپنے ساتھ، اتنے کانفیڈنس سے اور اتنی معلومات یہ بیان کرتے ہیں، ذوق بیان اور زیادہ. اللہ ان کو اور ہمت دے، اور اسی طرح سے اپنی لوگوں کے ساتھ ان کا جو ہے نا ایک رویہ اس طرح کا ہے کہ دوستوں والا لے جائے، بڑا بھی سنتا ہے اور چھوٹا بھی سنتا ہے ذوق و شوق سے. تو اللہ اس طرح سے ان کو اور مزید ہمت اور طاقت دے، اور اسی طرح اپنی انرجی کو پیش کریں. آمین آمین اللہم آمین. اچھا شیخ صاحب، 1.5 ماہ کی جنگ کے بعد، اسرائیل اور فلسطین کی جنگ کے بعد بالآخر جنگ بندی کا اعلان بھی ہو گیا ہے، اور آج غالباً تیسرا دن ہے جنگ بندی کا. لیکن اس جنگ سے پہلے اسرائیل نے جو ظلم و ستم کا بازار گرم کیا فلسطین پہ، اور 11,000 سے زائد مسلمانوں کو شہید کیا، جس میں 4,000 سے زائد بچے اور 3,000 سے زائد خواتین کو شہید کیا، اور ہزاروں مکانات اور عمارتوں کو تباہ برباد کیا. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ بالآخر یہ جیت جو ہے حماس کی ہوئی، کیونکہ اسرائیل جو ہے حماس کے جو مطالبات تھے ان کو ماننے پر مجبور ہو گیا، اور قیدیوں کے تبادلے پر بھی رضامند ہو گیا. اس حوالے سے کیا کہنا چاہیں گے؟ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم علیہ. اللہ کی رحمتیں ہوں حماس کے اوپر اور فلسطینیوں کے بچوں کے اوپر، اور جو شہادت پا گئے ان کے اوپر. یہ ایک بہت بڑا ان کا قدم تھا حماس کا. اصل میں حماس نے 70 سال سے وہاں پہ وہ ایک بند ہو کے جو معاشرے کی حالت میں رہ رہے تھے. وہ جب چاہتے تھے اسرائیلی آتے تھے، مار جاتے تھے، بیچارے کچھ نہیں کر پاتے تھے. تو ان کی قیادت نے فیصلہ کیا کہ اگر ہمیں مرنا ہی ہے تو ہم اس طرح کیوں ماریں سمجھے، اور اس کے لیے باقاعدہ انہوں نے پھر تیاری کی. میں بولتا ہوں اتنی بڑی تیاری شاید دنیا کا کوئی ملک نہیں کر سکتا کہ ان کی اس تیاری کو کسی کو، یعنی جو ان کے برابر پڑوسیوں کو بھی پتہ نہیں تھا کہ کیا تیاری کر رہے ہیں. جو انہوں نے ٹنلز بنائی، اسرائیل کو چیلنج کرنا پوری دنیا کے اندر مشکل تھا سمجھے. اس کا ہوا امریکہ نے بنایا ہوا تھا کہ اس کو کوئی چیلنج نہیں کر سکتا، اس کے بعد یہ اسلحہ ہے، اس کے بعد یہ موساد ہے، فلاں ڈمکا، ان کی یہ ایجنسیاں ہیں. لیکن انہوں نے ثابت کر دیا کہ اگر جذبہ جنون جس کا ہو، جس کو شہادت کا شوق ہو، اس کو کوئی شکست نہیں دیتا. یہی وجہ ہے سمجھے. ان کے پاس اسلحہ اور اس کی نہیں، ان کے پاس جو ان کے پاس دولت تھی وہ جنون کی تھی، وہ جذبے کی تھی سمجھے. اور آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کا دیکھ لو، 313,000 آدمی تھے سمجھے. کسی کے پاس تو لڑنے کے لیے کیا نام ہے تلوار بھی نہیں تھی، کسی کے پاس دوڑنے کے لیے تو وہ کیا گھوڑا بھی نہیں تھا، نہ اونٹ تھا، لیکن ایک جنون تھا. اور جنون یہ تھا کہ مجھے شہادت حاصل کرنی ہے. ان بچوں کے اب یہ اپنی ٹانگوں کے اندر لکھا رہے ہیں، ماں میری ٹانگوں کے اوپر لکھ دو کہ میرا نام یہ ہے، اگر مجھے شہادت مل جائے تو کم از کم ان کو یہ پتہ پڑ جائے کہ کس کا بیٹا ہے سمجھے. یہ جذبہ کسی قوم میں آ جائے اس کو دنیا کیوں طاقت شکل دی. یہی وجہ ہے کہ امریکہ بھی لیٹ گیا سمجھے، اسرائیل بھی لیٹ گیا، اور آج تک وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ان کی شرائط کے اوپر کوئی معاہدہ تقسیم نہیں کر سکتے. ابھی پیچھے آگے پیچھے ہو رہے ہیں، آپ خبریں دیکھ رہے ہوں گے، تو وہ کہہ رہے ہیں ہمیں کوئی منظور نہیں ہے. پہلے بھی ان کے ٹرک رک لیے. یہ اصل میں ان کا وہ جو غرور تھا، اسرائیل کا جو غرور تھا، اصل وہ خاک کو مل گیا. اتنی بڑی اسلامی ریاستیں ہیں پاکستان سمیت، کسی نے بھی اس کو اتنی ہمت نہیں کہ جا کے اس کی ہمت، لیکن وہ کسی کے محتاج بھی نہیں تھے. یہ بڑی بات ہے. وہ صرف اللہ کی رحمتوں کی طرف دیکھ رہے تھے، اور جس کو اللہ کو ہاتھ جو پکڑ لے اور اللہ اس کا ہاتھ پکڑ لے اس کو کون شکست دیتا ہے. یہی وجہ تھی کہ آج اسرائیل جو مجبور ہو گیا. اور ان کی حکمت عملی تو آپ دیکھیں سمجھے. کیا کوئی تصور کر سکتا تھا اسرائیل کے شہر میں جا کے انہی کے وہاں سے لوگوں کو اٹھا کے لے کے آ جائے؟ اتنا بڑا پلاننگ چھپ نہیں سکتی تھی، لیکن اتنی بڑی پلاننگ اس جذبے اور جذون نے، اور جو ہے اس کو ان کی تباہ و برباد کر دی، اور ان کو پتہ بھی نہیں چلا. ایک سرحد سے دوسری سرحد میں جانا اور اتنی بڑی ایجنسیوں کا رکھنا کہ معمولی بات ہے. یہ اتنا بڑا فیصلہ تھا، اتنی بڑی ان کی ہمت و قوت ہے. میں سلام کرتا ہوں. اور میں دوسرا یہ بات ہے کہ جو اسلامی ممالک ہیں جو یہ بکری بن گئے سارے کے سارے، اللہ ان کو ہدایت دے، اللہ ہدایت دے. کیونکہ دیکھو سن لو، جتنے بھی ممالک ہو،
کہ اگر خدا نہ خواستہ حماس شکست کھایا تو کوئی بھی یہ جو حکومتیں بیٹھے بادشاہ چل رہی ہے یا کہیں بھی چل رہی ہے، کوئی ملک سلام، اس کے بعد ان کا سب کا نمبر تھا. لیکن یہ کہو کہ حماس نے اپنی قربانیاں، ان کے بچوں نے قربانیاں، ان کی عورتوں نے بچیاں دے کے پورے اسلامی ممالک کی عزت رکھ لی. سمجھے؟ بے شک، بالکل بجا فرمایا. اشرف میمن صاحب، اس حوالے سے کیا کہنا چاہیں گے آپ؟ اچھا، آپ نے تو بڑا اچھا اس کا احاطہ کر دیا ماشاءاللہ. اچھا، میں دوسری طرف دیکھتا ہوں. بات یہ ہے کہ ہم بحیثیت مسلمان بھائی ہیں، اور میرے بھائی کے گھر پہ آگ لگی ہوئی ہو اور میں صرف کفے افسوس کر رہا ہوں کہ یار یہ آگ لگ گئی، میرے 4 بھائی مر گئے، میرے 2 بہنیں مر گئیں، 2 بچے مر گئے. ہم نے صرف افسوس ہی کیا ہے، اور یہ افسوس کا یہ جو مقام ہے یہ ہماری تباہی کی طرف ہے، ہماری دین سے ہماری دوری ہے. اچھا، اس کا بیسک جو پہلو ہے نا، وہ مختلف ٹائم میں یہ لوگ آزماتے رہے ہیں ہمیں. کبھی فرانس میں قرآن شریف کی بے حرمتی، کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کہیں بے حرمتی کا سلسلہ، کہیں کوئی اور اس طرح کے اسلامی معاملات میں ذکر پہنچانا. اب وہ ہماری غیرت جو ہے نا، وہ انہوں نے دیکھا کہ یہ اب اس طرح کے یہ غیرت مند مسلمان نہیں رہے جو طارق بن زیاد کی قوم تھی یا قاسم بن کی قوم تھی. اس طرح ہمارے سارے معاملات جو ہیں، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جہاد کا جب اعلان ہوتا تھا تو ہر گھر سے جوان بوڑھا نکل آتا تھا. یا بعد میں بھی ہم دیکھتے رہے ہیں کہ ہماری تاریخ اسلاف سے بھری ہوئی ہے، جہاد سے بھری ہوئی ہے. ہمیں جو ہے وہ ایک طرح سے یہ لولی پاپ جیسے ہی ہوتا ہے نا، کہ وہ زبانی کلامی ہمیں وہ اسٹیم ہماری تھوڑا سا ریڈیوس کر کے ہمارے جوش کو ٹھنڈا کرنے کے لیے یہ بیانات چل رہے ہوتے ہیں کہ لگے ایسے جیسے قوم جو ہے وہ سمجھے کہ یہ سب لوگ جو ہے ہماری طرف ہیں. مجموعی طور پہ ہم مسلمان تو بالکل ہی مجموعی طور پہ ایسا نہیں ہے، کچھ لوگ اپنے طور پہ کوشش کرتے رہیں، لیکن میجورٹی ہماری جو ہے وہ سرور اور اسی طرح کی محفلوں میں رہی ہے. ابھی آپ دیکھیں شادیاں بھی چل رہی ہیں، محفلیں بھی چل رہی ہیں، آپ کے پروگرامز بھی چل رہے ہیں. پھر ہمارا ہر طبقہ، عالم سے لے کے مزدور تک، یعنی ہر وہ طبقہ جس میں کسی نہ کسی طرح ہمیں کنٹریبیوٹ کرنا چاہیے تھا، ہم میں سے کسی نے بھی اس طرح سے بھرپور آواز نہیں اٹھائی. ایک دن کا سمبولک ہمیں احتجاج جو ہے وہ قبول مسلمانوں کے لیے تو ہے ہی نہیں. ہماری جو بیسک اساس جو ہے وہ جہاد ہے مسلمانوں کی، لیکن ہمیں وہ لیسن اس طرح سے دیے جاتے ہیں کہ بھئی امن پسند قوم، امن پسند قوم، امن. ہمارا بیسک، ہماری زندگی کا سب سے بڑا پہلو ہے جہاد کا، جو ہمارے دین میں سٹارٹ سے شروع سے ہمارے لیے یہ بتایا گیا ہے کہ جو ظالم ہے اس کے لیے اٹھ کھڑے ہو. بیسک اصول یہی ہے، لیکن ہم میں سے کوئی مجموعی طور پہ نہیں اٹھا. اب یہ جو چیزیں ہیں یہ ہماری تنزلی کی طرف جا رہی ہیں، ہماری تباہی کی طرف جا رہی ہیں. جیسے حضرت صاحب نے کہا کہ وہ جو اسلامی ممالک تو چھوڑیں، انڈیویجول بھی گروپس ایسے نہیں نکلے کہ میرے جیسا آدمی کھڑا ہو جائے، کچھ اور نہیں تو میں وہاں پریس کانفرنس کے بجائے میں وہاں بیٹھ جاؤں اور 2 مہینے جو ہے احتجاج کروں تو میرے سے 1 2 سے 10 10 سے 100 سے 1000 غیرت جاگتی جائے گی، لوگ بڑھتے جائیں گے. ہم سو گئے، اور یہ سونا ہمارا دوسرے نمبر پہ ہے کہ اب ہماری تباہی ہے، کیونکہ اس کا ریئیکشن اس سے زیادہ اچھا آنا چاہیے تو بہت زبردست آنا چاہیے تھا. صرف حماس کا لڑنا یا فلسطین کا لڑنا یہ ہمارا نہیں ہے. ہمارا کرتویہ، ہماری اپنی مسلمان ہونے کی اساس یہ تھی کہ یک قوم یک جان بن کے سب کی آواز میں کرتے. بے شک. ابھی میں دیکھ رہا تھا لسٹ، ترکی کے اتنے جہاز، پاکستان کے اتنے جہاز، اتنے ٹینک. ہمارا کوئی جہاز، کوئی ٹینک، وہ ان کے اپنے بنائے ہوئے راکٹ تھے. جو 5000 راکٹ تھے وہ مینیول ہاتھ سے بنائے ہوئے راکٹ تھے، کوئی ٹیکنالوجی نہیں تھی جس میں 2 آدمی مرتے تھے، 1 آدمی مرتے. لیکن یہ حضرت صاحب نے کہا کہ وہ ہمت کہ اسرائیل میں جا کے انہوں نے اتنی بمبارمنٹ کی ہے اور اس کو روک نہیں سکا اتنی ٹیکنالوجی ہونے کے باوجود. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ کہیں نہ کہیں تو جاگنا ہے. بے شک. وہ نہیں کہہ سکتے ہم کہ یار قیامت قریب ہے، یہ سب ہونا تھا. اس طرح سے اپنے آپ کو نہیں سلا سکتے ہم. ہماری تعلیمات، ہمارے معاملات، یہ جو میڈیا ہے وہ آپ کو بیان کر کے تھوڑی دیر کے لیے افسوس کا ایک ذریعہ بنا دیتا ہے، 100 خبروں میں ایک خبر دے دیتا ہے اور یہ جتاتا ہے کہ ہم مسلمان جو ہیں دیکھیں افسوس کرنے کے علاوہ کیا کر سکتے ہیں. یہ سارے ٹرکس، یہ مہرے ہیں ہمارے. یہ جیسے شطرنج کے مہرے ہوتے ہیں نا، کسی کو کہاں سے کوئی بات کہنی ہے، کسی کو کہاں سے کوئی بات کہنی ہے. ہم سب لوگ جو ہے اس پپٹ کے سلسلے میں کھڑے ہوئے ہیں. اصل جو اساس ہے ہم سب کو بھلا دی گئی ہے. جو بیسک بات ہے ہماری دین کی، جو اساس ہے کہ ایک مسلمان کا تکلیف میں آنا سب مسلمانوں کو تکلیف میں آنے والی بات ہے، جو دین کے لیے لڑتا ہے. اور یہ اس وقت نام ہے مسلمان. اور فلسطین جس طرح سے کشمیر ہے، اس طرح سے فلسطین جو ہے اسلامی کاز کے لیے لڑ رہے ہیں. یہ ان کا مسلمان ہونا ان کا جرم ہے.
باقی ساری دنیا آہستہ آہستہ تباہ ہو جائے گی کوئی نہیں، لیکن ہم مسلمانوں پہ لازم ہے کہ ہمارے ہاتھ میں جیسے حضرت نے کہا نا تلوار نہیں لاٹھی نہیں، لیکن آپ نے احتجاج کا ہر وہ ذریعہ لینا ہے جو اس قوم پہ لازم ہے، جس کی جو استطاعت ہے، لیکن ہم سب سوئے ہوئے ہیں۔ اور میں اسپیشلی کہتا ہوں ہمارے علماء جو سیاست تو بہت اچھی کرتے ہیں، میں بہت ہی معذرت کے ساتھ ادب کے ساتھ کوئی بات بری نہ لگے، لیکن اصل میں بات یہ کہ ہمیں جو چلانے والے جو لوگ ہوتے ہیں ان لوگوں کی ذمہ داری زیادہ ہے۔ بحیثیت مسلمان تو ہمیں بھی سمجھ اور شعور آنا چاہیے، ہونا چاہیے، اور یہ ساری چیزیں، لیکن ایک لیڈر ہوتا ہے نا وہ لے کے ترکی میں دیکھیں کوئی بیان چلتا ہے تو اس کے ساتھ لوگ ان کے ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح سے دنیا میں جہاں کوئی بات ہوتی ہے کچھ تھوڑے سے لوگ ہوتے ہیں جو مخالفت میں ہوتے ہیں۔ اب اس سے بہتر تو ہمارا احتجاج ہم دیکھتے ہیں یورپ میں ہوا ہے، لندن میں ہوا ہے، دوسری قوموں نے بھی کیا ہے، تو وہ ضمیر ان کے جاگ رہے ہیں، ہم سوئے ہوئے ہیں، اور اس کا افسوس اس کی سزا ہم سب کو ملنی ہے۔ جیسے وہ اونٹنی تھی نا، 4 لوگوں نے قتل کیا تھا اور اس میں سزا پوری قوم کو ملی تھی، تو یہ ہم نے اپنے آپ کے لیے مشکلیں کھڑی کی ہیں۔ بالکل آزمائش میں ہم پورے نہیں ہوتے۔ بالکل بجا فرما رہے ہیں اشرف صاحب کہ ہم ایک حیثیت قوم سو رہے ہیں۔ پروگرام میں وقت ہوا چاہتا ہے بریک کا، اور ملتے ہیں چھوٹے سے بریک کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین، 2 انتہائی افسوسناک خبریں شیئر کرنا چاہوں گا کہ میری کو ہوسٹ نمرہ آرائیں کی خالہ جان اور سماجی و مذہبی شخصیت میرے دوست میرے بھائی خالد خان کی والدہ کا انتقال ہو گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان دونوں کے درجات بلند فرمائے، ان کی مغفرت فرمائے، گناہ صغیرہ و گناہ کبیرہ معاف فرمائے۔ اور دیکھنے والے ناظرین سے میں گزارش کروں گا کہ آپ بھی ایک دفعہ سورہ فاتحہ اور 3 دفعہ سورہ اخلاص پڑھ کے ان دونوں خواتین کے حق میں ایصال ثواب فرما دیں، اور اللہ تعالیٰ آپ کو اس کی بہترین جزائے خیر عطا فرمائے۔ دوران وقفہ مجھے جوائن کیا ہے، ہمارے پروگرام کو جوائن کیا ہے ثنا خوان رسول محمد شیس رضا قادری صاحب نے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں، خیریت سے ہیں؟ میں آپ سے درخواست کروں گا کہ آپ اپنی خوبصورت آواز میں کلام پیش کریں۔ وہیں سے 2 صدا سرکار سنتے ہیں، جہاں بھی ہو وہیں سے 2 صدا سرکار سنتے ہیں، جہاں بھی ہو وہیں سے 2 صدا سرکار سنتے ہیں، سر آئینہ سنتے ہیں، پس دیوار سنتے ہیں، سر آئینہ سنتے ہیں، پس دیوار سنتے ہیں، اور میرا ہر سانس ان کی آہٹوں کے ساتھ چلتا ہے، میرا ہر سانس ان کی آہٹوں کے ساتھ چلتا ہے، میرے دل کے دھڑکنے کی بھی وہ رفتار سنتے ہیں، میرے دل کے دھڑکنے کی بھی وہ رفتار سنتے ہیں، صدقے جاؤں ان کی رحمت للعالمین کے پکارو چاہ
جتنی بار وہ ہر بار سنتے ہیں پکارو چاہے جتنی بار وہ ہر بار سنتے ہیں اور مظفر جب کسی محفل میں ان کی نعت پڑھتا ہوں مظفر جب کسی محفل میں ان کی نعت پڑھتا ہوں میرا ایمان ہے وہ بھی میرے اشعار سنتے ہیں میرا ایمان ہے وہ بھی میرے اشعار سنتے ہیں جہاں بھی ہو وہیں سے دو صدا سرکار سنتے ہیں سبحان اللہ، ماشاءاللہ، کیا بات ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کی آواز میں مزید جو ہے آپ کی آواز کو خوشگلو بنائے اور اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے۔ عبد المتین شیخ صاحب، آپ کی جانب آؤں گا۔ جس طرح کہ اشرف میمن صاحب نے میڈیا کے حوالے سے گفتگو کی کہ مطلب ایک چھوٹی سی خبر چلا کے سمجھتے ہیں کہ حق ادا ہو گیا، تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ فلسطین کی جو جنگ ہے اس کے حوالے سے میڈیا اپنا صحیح کردار ادا کر رہا ہے؟ سارا میڈیا بکا ہوا ہے، حکومتیں بکی ہوئی ہیں، کیا اس بیچارے کو کہہ رہے ہو، پوری حکومتیں بکی۔ میں نے بھی ایک ذرا سے ان سے بات کی ہے اشرف بھائی سے کہ پاکستان کو میں یہ کہہ رہا ہوں، یہ سر عام کہہ رہا ہوں، سن لو ذرا، کہ آپ کا آئی ایم ایف پروگرام کے بغلے کے اندر یہ آپ کا آئی ایم ایف کا پروگرام ملا ہے، سمجھے، ورنہ اگر آپ سیکھ چلاتے آپ کا آئی ایم ایف پروگرام ہوتا ہی نہیں، سمجھے، آپ وہی آپ جو ہے قرض کے اندر دوسرے ہوئے ہوتے، آپ کے ضربیں پڑی ہوتی، 2000 میٹنگ میں 2 میٹنگوں کے آپ کا آئی ایم ایف پروگرام کیسے ہو گیا؟ یہ آپ کو رشوت دی گئی ہے، یہ رشوت دی گئی ہے اس بات کے لیے، ان شہیدوں کی رشوت دی گئی ہے کہ آپ نے اس کے اوپر نہیں بولا، آپ بول سکتے تھے، آپ نے دنیا کے اندر اپنے لوگوں کو بھیجا، تو وہاں پہ بھیجنا کیا مشکل تھا؟ اور وہ لوگ دیکھ رہے تھے پاکستان کی طرف۔ پاکستان ایک واحد کنٹری ہے جس کے اندر سے جو ہے جہادی پیدا ہوتے ہیں، واحد کنٹری ہے۔ ایک آواز، ابھی بھی ایک آواز دے لو، یہاں پہ سڑک پہ سامنے کھڑے ہو جائیں گے جہادی۔ یہاں پہ جنون ہے پاکستان کے اندر، جنون ہے، جذبہ ہے، اور اس جذبے کے ساتھ ہی پاکستان قائم ہے، اور جس دن یہ جنون اور جذبہ ختم ہو گیا پاکستان ختم۔ لیکن میرا ایمان یہ ہے پاکستان تا قیامت رہے گا، اس کو کوئی ختم نہیں کر سکتا۔ اور یہ جو پاکستان بنایا گیا، ایک اچھی مثال دے رہا ہوں کہ جب اللہ تعالیٰ نے پوری دنیا بنائی تھی، اس وقت پاکستان کا نقشہ نہیں تھا ظاہری طور پہ، مطلب نہیں بنا ہوا تھا، لیکن 48 میں ایک تحفہ اللہ تعالیٰ نے خود یہ جو ہے اس زمین کے اوپر ایک نقشہ اور دیا جس کو کہا پاکستان۔ باقی تمام ممالک شروع سے موجود ہے، چاہے آپ روم کہہ دیں، فرانس کہہ دیں، امریکہ دے دیں، برطانیہ، یہ پہلے اللہ تعالیٰ کے بنائے، رستے بھی اللہ تعالیٰ کے پہلے بنے۔ پاکستان واحد ملک ہے جو کیا نام ہے گفٹ دیا گیا ہے، کس کو؟ مسلمانوں کو، اور ایک باقاعدہ تقسیم کی، لوگوں نے لاکھوں روپے، لاکھوں جانیں دے کے یہ تقسیم کیا۔ لوگ اپنی جائیدادیں، اپنے بچے، اپنی عورتوں کو کٹا دیا، ریپ کرا دیا، سمجھے، لیکن جب پاکستان کو زندہ کیا تو یہ پاکستان ختم ہو سکتا ہے؟ نہیں، دشمن سن لے اس بات کو، یہ پاکستان کبھی ختم نہیں ہو سکتا۔ پاکستان ہمیشہ انشاءاللہ، چاہے حکومتیں مدد کریں نہیں کریں، اندر سے اگر ایک بھی آواز آ گئی کہ یہ چلنا ہے، وہاں پہ کہاں بھی چلنا ہے، دین کے لیے چلنا ہے، اسلام کو زندہ کرنا ہے، وہاں پہ اسلام کے لڑنا، کسی شخص کے لیے نہیں، ان لوگوں کے لڑنا جو کہ یتیم و مسکین ہے، جن کا کوئی نہیں ہے۔ یہ یتیم و مسکین ہی تھے جو لڑ رہے تھے یہاں پہ حماس لڑ، دیکھیں برابر مصر ہے، برابر امنان ہے، زبانی کلامی ساری باتیں ہو رہی ہیں، سمجھے، ایران بھی ہے، سعودی بھی ہے، سب گورنمنٹ موجود ہے، لیکن کسی کی ہمت نہیں ہوئی وہاں پہ کہ اپنے وہاں پہ ان کی مدد کریں۔ ارے بھائی، بارڈر تھوڑی کسی کا رستہ روکتے ہیں، ایمان کا رستہ، جذبے کا رستہ کوئی بارڈر نہیں روکتا، سمجھے۔ آپ کی اپنی جو سیاست ہے، آپ کے اپنے جو مفادات ہیں، وہ روکتے ہیں، سمجھے۔ تو میری دعا یہ ہے کہ اللہ ہمیں ایمان کی قوت دے، جذبہ دے، جنون دے، اور لوگوں جہاں بھی مسلمان ضرورت ہو ہم موجود ہیں۔ ہم نے بھی کوشش کی نکلنے کی، لیکن ہمیں کوئی رستہ نہیں دیا۔
मैंने सरेआम कई जगहों पे मैंने कहा था कि हमें तो पता नहीं वहाँ किस तरह जाना, कैसे जाना। लोग जाने देने के लिए नहीं, अपनी शहादत हासिल करने के लिए वहाँ जाने के तैयार थे, लेकिन कोई उनको जगह नहीं दी गई। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है। बज़ाहिर देखा जाता है अशरफ अहमद साहब के 57 ममालिक आज़ाद है और फ़लस्तीन कब्ज़े में, लेकिन अब मैं देखता हूँ कि फ़लस्तीन ही वाहिद मुल्क है जो कि आज़ाद है और बाकी जो 57 ममालिक हैं वो मुझे कब्ज़े में नज़र आते हैं, सब कैद में। जी बिल्कुल। अच्छा अशरफ अहमद साहब, ये इसराइली प्रोडक्ट का जो बाइकाट किया गया है, तो आपको लगता है कि इसका कोई फ़ायदा होगा, ये कोई फ़ायदेमंद है? और इसी तरह जैसे सोशल मीडिया पे लोग जो है ये कैंपेन चला रहे हैं इसराइल के ख़िलाफ़, लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि सोशल मीडिया पे आप घर बैठ के इस तरह से कर रहे हैं, इसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो आप मुझे बताएं कि इसका कोई वाकई फ़ायदा भी है या बेकार है, इस दोनों चीज़ें? नहीं, फ़ायदा है। देखें, एहतजाज किसी भी तरह से हो, वो उन ममालिक के ख़िलाफ़ जो मुसलमानों को तकलीफ़ दे रहे हैं, परेशान कर रहे हैं, ये एक अच्छा सिंबॉलिक एक तरीक़ेकार है। अब मजमूई तौर पे तो हम इतने कामयाब नहीं हुए पाकिस्तान के अंदर, जुज़वी तौर पे बहुत प्रोडक्ट्स पे असर तो ज़रूर पड़ा है, लेकिन मजमूई तौर पे अभी लोगों को शऊर भी नहीं है, समझ भी नहीं है। मार्केट में हम जाते हैं, आप और हम, तो देखते हैं कि 10 में से 2 लोग परचेज़ कर रहे होते हैं या 3 लोग परचेज़ कर रहे होते हैं। तो बहैसियत मुसलमान सबसे यही गुजारिश और रिक्वेस्ट है कि भाई मेहरबानी करें, इस मुल्क को अपनी मदद के आप चलाना है, तो ये बाहर की जो प्रोडक्ट है, और स्पेशली जो इसराइल को सपोर्ट कर रहे हैं, तो इनको बिल्कुल बैन किया जाए या उनको ना ख़रीदा जाए। अच्छा, वो बिलवास्ता बहुत सी चीज़ें लोग कहते हैं यार ये फेसबुक है, यूट्यूब है। अच्छा, अब कहीं कहीं चीज़ें आ जाती हैं कि हम उनको डिस्कस करते हैं, तो ये एक प्रोपेगेंडे का एक तरीक़ेकार है। हमें तो पॉजिटिविटी के साथ जो हमें जो सूट करता है, जो हमारे लिए बेहतर है, वो हमें करना चाहिए। वो बिल्कुल ही हम दुनिया से नहीं कर सकते, बहैसियत मजबूरी हम गाड़ी नहीं बना पाते, हम सुई नहीं बना पाते। तो यूटिलाइजेशन में आपकी जो मजमूई तौर पे जो ज़रूरत में आप जो कम से कम कर सकते हैं, वो आपको करना चाहिए। इस तरह से वो रास्ते निकालने नहीं हैं। देखें, अभी मैं कतर का एक देख रहा था कि वो KFC और वो दिखा रहे थे दूसरा एक ब्रांड जो है, उसमें लोग नहीं हैं। देखें, कतर एक बहुत छोटा सा मुल्क है, इस्लामी मुल्क है, लेकिन हम तो दावेदार हैं ना कि पाकिस्तान बना ही दीन के नाम पे। तो अब हम तो जो है इसको बिल्कुल ही इग्नोर कर दें या इसको कम रखें, तो हमारा एहतजाज तो सबसे ज़्यादा नुमायाँ होना चाहिए, हमसे ज़्यादा। वो जो होलसेलर हैं या जो बड़ी मार्केट हैं, वो माल लेना ही छोड़ दें। अभी प्रोडक्ट आपको नज़र आती हैं, इसका मकसद है कि उनकी प्रोडक्ट सेल हो रही हैं। एक दो ने किया है, मजमूई तौर पे लोगों ने वो प्रोडक्ट अभी रखी हुई हैं। तो ये अच्छा साइन है, बहुत अच्छा साइन है कि ये भी शऊर लोगों को आए, इब्तिदा तो हो कहीं से। जी हाँ बिल्कुल। और कई रेस्टोरेंट तो अब ऐसे भी है कि जहाँ पे उन्होंने गैर मुल्की जो है कोल्ड ड्रिंक्स रखना बिल्कुल ही बंद कर दी है। जी हाँ। अच्छा, हमें ब्रेक लेने का कहा जा रहा है और नाज़रीन एक छोटा सा ब्रेक और मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। और गुफ्तगू हो रही थी फ़लस्तीन के हवाले से और हमारे साथ मौजूद हैं अब्दुल मतीन शेख साहब, जो कि चेयरमैन हैं KDA मजदूर यूनियन के। तो अभी एनालिस्ट से हमारे जो है मीर भाई पूछ रहे थे कि ये कमर्शियल ब्रांच की सैलरी कब मिलेगी। उनके वालिद साहब को 3 महीने से जो है सैलरी नहीं मिली। असल में अभी पहले जो हम पे सैलरी हमारे पास कंप्लीट थी, वो पहले 28 करोड़ रुपये हमें जो है ना सिंध गवर्नमेंट दे रही थी, समझे, ग्रांट की सूरत में। और उसके बाद जो है हमारे तकरीबन 20-25 उससे भी ज़्यादा रिकवरी होती थी, समझे, ट्रांसफ़र हो रहे हैं, म्यूटेशन हो रहे हैं, बहुत सारे वहाँ पे मामला थे। अब एकदम असल में अब दोनों मिला के हमारी 38 लाख करोड़ रुपए जो है वो बनता था। अभी जो 7.5% अभी जो सैलरी बढ़ी है, और दूसरा जो हालात अभी जो आए हैं, तो उसकी वजह से जो ट्रांसफॉर्मेशन ज़रा कम हो गए। कम होने की वजह से जो है अब वो असर सैलरी पे ही पड़ रहा, समझे। अब टोटल हमारा तकरीबन 48 करोड़ रुपए जो है वो हमारे टोटल आ रहे हैं, यानी सैलरी पेंशन मिला के 1 to 20, 1 to पेंशन भी इतनी। अब उसका मेडिकल भी है, मैं कह रहा हूँ मेडिकल बंद है सबसे ज़रा। एक तो हमने पेंशन को वो किया, इंश्योरेंस कर दिया, वो तो बच गया। अब जो बेचारे पेंशनर हैं, वो पेंशनर को हमने कोई फैसिलिटी मेडिकल की नहीं दी है। अब वो कहा था नेक्स्ट में देंगे, तो हमने एक अस्पताल डॉग कर दिया था और एक लैब कर दी थी कि मैं इनसे एंजॉय करें यहाँ से। अब वो उनके आप तो पैसे नहीं दोगे तो वो कोई यतीम खाना थोड़ी खोल के बैठे हुए आपको फ्री में दे देंगे, समझे। तो वहाँ से वो रुक गया। तो फिर मैं कई मतलब उनसे अभी कल भी मेरी मीटिंग्स हुई थी वहाँ पे, तो मैंने उनसे ये कहा, मतलब जो फाइनेंस के थे उनसे थे, जो सेक्रेटरी थे, कि भाई आप इनकी ये कम से कम इनके इतने बिल नहीं है, इनको आप दे सकते हैं। आप 3.5 करोड़ रुपए के क्या नाम है वहाँ पे जो है ठेकेदारों को 2-2 मिनट में पता करते, क्योंकि आपको उसमें पैसे मिल रहे हैं। आप क्या नाम है 4-5 करोड़ की जो है गाड़ियाँ ले रहे हैं वहाँ पे। ये तबाहाल इस वक्त हो रहा है, समझे। आपको गाड़ी लेने की क्या जरूरत है? आप पहले सैलरी पेंशन दे। कल मैंने क्या नाम है DLM का जो डायरेक्टर लैंड है उसका मैंने कल उसको पकड़ा, समझे।
پورا لے کے اندر پہنچ گیا کہ بھائی آپ پہلے سیلری پہ، اور وہ فائلیں نکال رہا. ابھی بھائی تو فائلیں کیوں؟ وہ اس کو پیسے نہیں مل رہے ہوں گے اوپر. میں نے کہا ہمارا نہ پیسے سے تعلق ہے نہ ٹرم سے کسی تعلق ہے، نہ ہمیں سیلری پینشن اور صورت ملنی چاہیے، ورنہ میں کسی کو بیٹھنے نہیں دوں گا یہاں پہ، سمجھے. تو یہ باتیں سب ہو رہی ہیں، لیکن اب ساتھ ساتھ گورنمنٹ سے درخواست کی کہ یہ تھوڑا سا ہماری گرانٹ بڑھا دیں، 50 کا 50 کر دیں، سمجھے، تاکہ ان کے پاس کمی تو ہے نہیں، بہت مال ہے، سمجھے، ادھر کر دیں ادھر کر دیں، بادشاہ لوگ ہیں، سمجھے. تو غریبوں کو مل جائے گی، پنشنروں کو مل جائے گی، یتیموں کو مل جائے گی، تو وہ زیادہ بیووں کو مل جائے گی. لیکن یہ بات اصل یہ ہے کہ ایک ذہن جو ہے نا، وہ ذہن یہ ہے کہ وہ کے ڈی اے جو ہے وہ بادشاہ آدمی ہے. یقین کرے بادشاہ آدمی. کے ڈی بادشاہ تو ہے. نہیں بادشاہ، میں آ رہا ہوں وہاں پہ اس لیے کہ ہمارے پاس جو پلاٹس ہیں اس پہ لوگوں نے قبضے کیے ہوئے ہیں. اچھا، کے ڈی ہمیشہ کمرشل پلاٹوں کو رکھتی ہے اپنے لیے کہ آہستہ آہستہ اس کو آپشن کرے. اب آپشن جتنے نکالتے ہیں پتہ چلا اس کا قبضہ ہے، اس کی رپورٹ آ گئی، اس کی رپورٹ آ گئی، تو کورٹ میں پہنچ گئے. تو سب سے پہلے تو ان کو جو آپ کی زمین پہ بیٹھا ہوا ہے، سیریسلی تو اس پہ ان کو توجہ دینی چاہیے. کمرشل آپ کا 2 ایکڑ میں بیٹھا ہوا، کیونکہ خالی کرا دے. وہ پتہ آپ کو پلاٹ کتنے کا ہے؟ وہ 50 کروڑ روپے کا نہیں ہے، وہ کرنے میں 20 ارب روپے کا پلاٹ ہے. وہ بالکل ایسا ہی ہے. ایک یہاں پہ ابھی 400 گز کا صرف ہم نے خالی کرا تھا کلفٹن کے اندر، سمجھے. ابھی ایک اور بھی پڑا ہوا ہے، وہ کتنا گیا؟ 80 کروڑ روپے میں گیا، سمجھے. 400 گز کا کمرشل، یہ ایٹریم کے سامنے والا، سمجھے. تو یہ اگر چاہیں تو سب کچھ سکتا ہے، سمجھے. اب پتہ کسی خالی کرا تو پتہ پیچھے سے اور کوئی وہاں سے اوپر سے وہ سور سے آ گئے، یار یہ تو اپنا بھائی فلاں ذرا ہلکا ہاتھ رکھنا. اب ہلکا کہا رکھنا تنخواہ تم دے نہیں رہو، سمجھے. ہلکا ہاتھ کہاں سے؟ اچھا شیخ صاحب، ایک سوال تھا میرے پاس. آپ لاسٹ پروگرام میں بھی آئے تھے اور آپ کے جانے کے بعد کئی لوگوں کے میسیجز آئے تھے کہ یہ سوال لازمی کیجیے گا شیخ صاحب اگر نیکسٹ ٹائم آئے. لیکن اب وہ سوال تو میرا کرنا مجھے لگتا ہے کہ بنتا نہیں ہے، کیونکہ وہ سوال جو ہے وہ قبضے کے حوالے سے ہی تھا. لیکن یہاں تو کے ڈی کی اپنی زمینوں پہ قبضہ ہوا ہے، تو الاٹیز کے قبضے کون چھڑائے گا؟ تو سوال یہ تھا کہ اگر کسی کے قبضے پہ، کسی کے پلاٹ پہ یا مکان پہ قبضہ ہو جائے تو وہ کس ادارے سے، کس محکمے سے، کس شخص کے پاس جا کے رجوع کرے گا؟ دیکھیے اس کی سیدھی سی بات سن لیں. اگر آپ نے پلاٹ لیا، قبضہ نہیں لیا، ٹھیک ہے، پلاٹ لیا، پوزیشن نہیں لیا ہے، تو کے ڈی اے ہر صورت میں اس کو خالی کرا کے دے گا. وہ پابند ہے، سمجھے. ٹھیک ہے، وہ پابند ہے. اور اگر آپ نے پوزیشن لے لیا ہے، سمجھے، نقشہ بنا لیا، کر لیا، سمجھے. جب پوزیشن لے لیا، کے ڈی اے کی ذمہ داری ختم ہو جاتی ہے، کیونکہ اب آپ اس کے اپنے پلاٹ کے نگہبان ہیں، اس کی چوکیداری. سم ٹائم تو ایسا ہوتا ہے کہ بندے نے پلاٹ لیا اور اس نے حفاظت کے لیے باؤنڈری لگائی اور کے ڈی اے والے خود ہی آ کے گرا کے چلے جاتے ہیں. نہیں، اگر ایسا ہو تو نہیں، میرے خیال میں اگر کوئی ایسا ہو تو مجھے میرے پاس بھیج دیں، سمجھے. ٹھیک ہے. نہیں اچھا، میں اس کے علاوہ بھی کہہ رہا ہوں، میں وہاں پہ بیٹھا ہوں، میری زندگی ساری جو ہے اللہ کے لیے گزری ہے، سمجھے. کوئی پیسے دینے سے کوئی کام نہیں، اللہ نے مجھے بہت نوازا ہے، سمجھے. اللہ کا کرم احسان ہے. میرا بات یہ ہے کہ دیکھیے رسک آپ کو اتنا ہی ملے گا جتنا اللہ نے آپ کو اتارا ہے. چاہے اس ہاتھ سے لو یا اس ہاتھ سے لے لو. یہ حالات، یہ الٹا ہاتھ جو ہے گناہوں کا، یہ آپ کا سخی کا حال ہے، اللہ کے رحمت کا حال ہے. لیکن ایسا ہوتا ہے، اور یہ ایسا کسی اور کے ساتھ نہیں ہوا. میرے ساتھ اچھا بھائی، یہ میرے ساتھ خود ہوا ہے. میرا ایک پلاٹ جس میں نے باؤنڈری لگائی اور وہ کے ڈی اے کا عملہ آتا اور گرا کے چلا جاتا ہے. پوزیشن لیا تھا؟ نہیں لیا تھا. نہیں، پوزیشن نہیں لیا. آ جاؤ بھی. چلیں بالکل، پروگرام کے بعد آپ سے بات کرتے ہیں. اشرف صاحب کیا کہنا چاہ رہے تھے؟ اچھا، میں یہ بات کر رہا تھا کہ دیکھیں انکروچمنٹ سیل ہے، پورا ہے سیل ہے. دیکھیں اسی طرح سے یہ آپ کے یہ پولیس محکمہ ہے، اس طرح سے یہ لوکل انتظامیہ ہے. اچھا ہو کیا رہا ہے؟ یہ کرپشن ہے، اور دوسرا مافیا والی جو بات ہے نا، وہ سب کے سب اپنے مفادات کو دیکھ کے فیصلے کر رہے ہوتے ہیں. جب کسی چیز کو خالی کرانا ہوتا ہے نا، تو رینجرز بھی پہنچ جاتی ہے، پولیس بھی پہنچ جاتی ہے، AC DC بھی پہنچ جاتے ہیں، اور وہ دنوں میں خالی ہو جاتے ہیں، گھنٹوں میں خالی ہو جاتے ہیں. جب ول نہیں ہے آپ جیسا عام آدمی یا میرے جیسا عام آدمی بظاہر، تو اس کے لیے تو بہت ساری مشکلات ہیں. ابھی کسی منسٹر کا یا کسی ایسے بڑے آدمی کا پلاٹ ہو، ایک ہمارے ملک کے بڑے نامور بڑے آدمی ہیں، ان کا ایک پلاٹ تھا گلستان جوہر میں، وہ خالی ہوا، گھنٹوں میں خالی ہوا. جی ہاں. تو میرے کہنے کا مقصد ہے کہ یہ ہمارے یہاں یہ جو ہے نا شخصی حیثیت جو جس کی ہے اسی حساب سے وہ فیصلے ہوتے ہیں. تو یہ تباہی جو ہماری ہے، یہ اس کا حصہ ایک یہ بھی ہے کہ ہم ظلم کا ساتھ دے رہے ہیں، اور اس میں ہم سب شامل ہیں. شعور ہمیں نہیں ہے. دیکھیں کوئی رشوت لے رہا ہے نا، تو آدمی ایک آدمی سے رشوت لے رہا ہے اور ناجائز لے رہا ہے، تو اس کے ساتھ 100 آدمی اور کھڑے ہو جائیں اور کہیں کہ بھئی یہ تم زیادتی کر رہے ہو. احتجاج اس کے دفتر میں بیٹھ کے اسی وقت تک جب تک اس کا کام نہ ہو بیٹھ جائیں، جس کی اتھارٹی ہے. لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں اس کی باری ہے، اسی کو چلنے دو، یہی جانے، اس کا کام جانے. اچھا اشرف صاحب، ہمارے جو موجودہ ملک کے صورتحال ہے، اس حوالے سے کیا کہنا چاہیں گے؟ اور آپ کا ماشاءاللہ پراپرٹی سے آپ کا تعلق ہے، تو اس وقت جو موجودہ پراپرٹی کے جو حالات ہیں، اللہ اس پہ رحم کرے، تو ان کو آپ کیا دیکھتے ہیں؟ کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ اگر نواز شریف کی حکومت آتی ہے تو پراپرٹی کا کام چل پڑے گا، کیا ایسا ہی ہے؟ بھائی میں آپ کو ایک سیدھی سی بات بتاؤں، یہ جتنے بھی حالات خراب ہیں نا،
इसमें ये पॉलिसियों का तसलसल ना होना और इदारों की बददियानती शामिल है। बिल्कुल परफेक्ट बात कर रहा हूँ। देखें, बहरिया 8 से 10 साल से आपका अरबों रुपए खरबों रुपए पब्लिक से ले चुकी जी। अब आप उसको कहते हैं, जब लोग बेचारे उसमें बिल्कुल डीप में चले गए, इसका हज़ारों एकड़ सेल हो गया, अब आप कहते हैं कि ये इलीगल है, इसकी आपने एनओसी कैंसिल कर दी। इनकी लोगों की पेमेंट का रिस्पॉन्सिबल कौन है? इनको क्लियरेंस कैसे दी गई? और ये 10 साल बाद ये होश आता है, किसी को स्पेसिफिक में नहीं कहता आपने पेनल्टी लेनी है नहीं लेनी, लेकिन लोग क्यों सफ़र कर रहे हैं? मेरा कोई प्लाट नहीं है, लेकिन बहैसियत पाकिस्तानी और कराची शहरी होने की हैसियत से मुझे, अच्छा, कारोबार का हालात का ख़राब होना, इसी तरह से मुख्तलिफ इन्वेस्टमेंट का बिगाड़ होना, तो वो जो पैसा लोगों को लगा हुआ है उससे वो ताल्लुक बनता है आपकी एक बिजनेस कम्युनिटी पे, इनडायरेक्ट और डायरेक्ट। ये जो कारोबार है खरबों का है, लाखों का, करोड़ों का नहीं है। बहरिया तो मैंने एक सिंबॉलिक बात की है क्योंकि सबसे ज़्यादा इस वक्त अफेक्टेड है। इसी तरह दूसरे मामलात में जो महंगाई के पहलू बने हुए हैं, चीज़ें रेट बढ़ जाते हैं तो चीज़ों के रेट बढ़ जाते हैं। इसके बाद इदारे नहीं देखते कि अब ये कम हो गए हैं दालों में या दूसरी चीज़ों में, तो उनके रेट भी रिड्यूस होने चाहिए, या पेट्रोल में। लेकिन हमारी एक चीज़ जो बढ़ गई सो बढ़ गई, तो वो होगा 2 रुपये कम कर देंगे, 50 रुपये बढ़ाएंगे, 2 रुपये कम कर देंगे। तो ये जो हालात हैं, तो मजमूई तौर पे जैसे अभी आप बात कर रहे थे कि वो तनख्वाहों का सिलसिला भी तो नहीं है ना। बेचारा एक आदमी 50,000 रुपये सैलरी ले रहा है, वो किसी वक्त 50,000 रुपये में बादशाह होता था, अब उसको लाख रुपए भी उसकी बरकत में नहीं आते, तो कैसे गुजारा करता है? तो उसकी जो ज़िंदगी का जो बेसिक जो चीज़ें हैं वो भी पूरी नहीं कर पाता। तो ये तनज़्ज़ुली जो है ना हमारे सारे माशरे पे पड़ रही है, स्पेशली उस तबके पे जिसका सारा काम ही आमदन पे है। अब वो बेचारा गरीब आदमी, जहाँ 4 आदमी रखते थे वहाँ 2 आदमी रखे हुए उसने, बिजनेसमैन ने, छोटे बिजनेसमैन ने, कारोबारी आदमी ने। तो मजमूई तौर पर ये पॉलिसी और इदारों की ये सारी है। देखिए, कोई पॉलिसी ऐसी फेवर में आ जाती है, अच्छा नवाज शरीफ की बात आपने जी की। बिल्कुल, आखिरी मिनट देखें, बात सुने, ये जो फीडिंग है ना वो पॉलिसियों का, ये सामने कुछ नज़र आता है, अंदर कुछ और होता है। बहरहाल वो जहन बनाए जाते हैं। हमारे यहाँ पहले से ही किसी को मोटिवेशन देनी हो, पॉलिटिकल हमारा तो किसी से वास्ता नहीं, लेकिन मजमूई तौर पे ये तासुर दिया जा रहा है। किसी वक्त कहा जाता था पीपल्स पार्टी आएगी तो वो जो कमाई आएगी तो लोगों में निकलेगी। अब मुख्तलिफ बातें, मुख्तलिफ लोगों के रुझान हैं, राइट, मतलब माइंड बनाया जा रहा है, मुझे तो ऐसा लगता है। ठीक है। अच्छा, अब्दुल मतीन शेख साहब, आखिरी मिनट है, कोई देखने वाले नाज़रीन को पैगाम देना चाहें? मैं सबसे जो अहम अभी है वो दीन का एक बड़ा मसला है कि मीडिया को चाहिए कि वो जो बाइकट की चीज़ें हैं उसको ज़्यादा शेयर करें, लोगों से शेयर करें, मार्केटों में जाके शेयर करें। लोग अपने तौर पर पोस्टर लगाएं मार्केट में, लोगों को पता ही नहीं कौन सी चीज़ मुझे लेनी है, कौन से नहीं लेनी है। मुझे यही नहीं पता कि किस चीज़ के ऊपर क्या नाम हमें इसराइल से निस्बत नज़र आ रही, किस पे नहीं है, लोकल कौन सा इस्तेमाल करें। तो मीडिया का ये सारा खेल मीडिया का, अभी जो कुछ चल रहा है ये नवाज शरीफ या जरदारी, ये सारा मीडिया खेल है। तो ये अगर ये पॉजिटिव वे में, ये बाइकट के सिलसिले में, उनको ताकत बख्शने सिलसिले में और इसराइल को कमज़ोर करने में ये मीडिया का किरदार होना चाहिए। सर, अलमिया ये भी तो है कि अगर कोई मीडिया, कोई एंकर बैठ के बताएगा कि ये प्रोडक्ट इस्तेमाल नहीं करें तो उसके प्रोग्राम को स्पॉन्सर कैसे मिलेगा? अब हर कोई तो राव करामत नहीं हो सकता ना सर। नहीं, राव करामत का मसला नहीं है, मैं कह रहा हूँ लोगों को भी शऊर होना चाहिए कि जितनी बड़ी बड़ी तंजीम है वो मार्केटों में जाके ये प्ले कार्ड जो है वो उसको क्या नाम फॉलो करें, लगाएं कि भाई इस मार्केट के अंदर ये चीज़ आपको लेनी है, चीज़ नहीं लेनी है। सर मैं ये कह रहा हूँ कि जितना मीडिया, अब प्रिंट मीडिया हो, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, ये सारा इश्तहार इनकी जो चलती कमाई इसी पे चलती है। अब ये अगर ये रिड्यूस कर देंगे, इनकी एडवर्टाइजमेंट निकाल देंगे, जो ब्रांड हैं जूसेस के और ये दूसरे, तो वो उनके बगैर तो ये चलना ही नहीं है इन्होंने। तो ये कॉम्प्रोमाइजेस बिल्कुल ऐसा है, बिल्कुल ऐसा है। एक जवाब कर दूं कि देखिए, मीडिया से मराद तो मीडिया को तो वो चीज़ों को आगे फॉलो करना होता है। जैसे मैंने लिखा कि भाई इस्तेमाल नहीं करो, उसने वो एक दिखा दी कि ये करना है, समझे। लेकिन हम सब लोगों का ये मजबूरी जिम्मेदारी है कि मार्केटों में वो मतलब उसको डिस्प्ले करें कि कोई सी चीज़ लेनी है, कौन सी नहीं लेनी है, किससे हम अपने भाइयों को फ़ायदा पहुँचा सकते हैं, किससे नुकसान हमें हो रहा है, समझे।
बहुत शुक्रिया आप दोनों मोअज़्ज़ज़ मेहमान गिरामी का, और शीश रज़ा आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। उम्मीद करता हूँ कि आज का प्रोग्राम आपको पसंद आया होगा। आप हमारे इस प्रोग्राम को हमारे यूट्यूब चैनल मेट्रो वन न्यूज़ पे भी देख सकते हैं, और हमारे फेसबुक पेज रोशन पाकिस्तान पर भी मुलाहिज़ा कर सकते हैं। अपनी पसंद नापसंद अपनी आरा से आगाह कर सकते हैं। अगले इतवार तक के लिए मुझे यानी कि राव करामत सनागर को इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।